السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، اس پر کیا وعیدیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ نماز ہر اس بندے پر فرض ہے جو مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ میرے دوستو، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، لیکن میرے دوستو نماز کا ان کو پتہ ہی نہیں۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں وہ یاد ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے پیچھے ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، پس وہ ان قریب جو ہے اس وادی میں یعنی جہنم کی وادی میں گریں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اس آیت کے اندر لفظ غی آیا ہے۔ مفسرین نے اس غی کا مطلب یہ بیان کیا ہے، اس سے مراد ہے جہنم کی ایک خطرناک وادی، جس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے دنیا میں نماز چھوڑی، جنہوں نے نمازوں کو ترک کیا، جنہوں نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی ہیں۔ میرے دوستوں، ان کے لیے وہ وادی ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیونکہ دنیا میں وہ لوگ انہوں نے اپنے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے پڑے، پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پھر سزا دینی ہے، کیونکہ اللہ کا عدل یہی ہے کہ گناہ گار کو گناہ کی سزا دی جائے اور جو نیک آدمی ہے اس کو اس پر اجر دیں۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی گناہ گار کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ الگ بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پڑوس میں کتنے ایسے نوجوان مسلمان ہیں جو نمازیں چھوڑتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی فکر کرنی ہے، ان لوگوں کی فکر کرنی ہے۔ میرے دوستو، اگر میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے گھر میں میرے جو بھائی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو مجھے اس وقت تک نیند نہیں آنی چاہیے جب تک وہ بھی نماز پڑھے، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے مسلم بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اگر انسان خود نماز پڑھتا ہے، دوسرے بھائی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نماز پڑھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کا ذکر کر رہے تھے، نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت بیان کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، جس شخص نے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا ہے، میرے دوستو جس نے نماز کو اپنے وقت مقرر پر ادا کیا ہے، تو وہ جو نماز جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے وہ نماز اس بندے کے لیے اس کے ایمان کی روشنی کی زیادتی کا سبب بنے گی، وبرہانا، اور اس کے ایمان کی کامل واضح دلیل بنے گی، ونجاتا، اور کل قیامت کے دن روز محشر میں وہ نماز جو ہے اس کے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن یہ کب؟ جب اس بندے نے دنیا میں جو ہے نماز کی حفاظت کی ہوگی، جب اس دنیا میں اس بندے نے جو ہے نماز کو پڑھا ہوگا، دوسرے کو کہا ہوگا، میرے بھائیوں، تب جا کے اس کے لیے کل جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نور کی روشنی کی زیادتی کا سبب بنے گی، اور نہ ہی وہ جو ہے اس کے ایمان کی کامل واضح دلیل بنے گی، اور نہ ہی کل قیامت کے دن وہ نماز جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ اس شخص کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، جو کفار کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، پیسوں والے، جن کے اندر غرور تھا کہ ہمارے اندر بادشاہت ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہم پیسے والے ہیں، تو ان کے ساتھ کل قیامت کے دن جو ہے بے نمازیوں کو اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اٹھاوا ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے؟ نہیں نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اس کے اندر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک نماز کا چھوڑنا کفر، شرک اور مومن بندے کے درمیان دیوار کو ڈھاتی ہے. یعنی مومن بندے اور کفر و شرک کے درمیان نماز، ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے. یعنی جو بندہ نماز کو چھوڑتا ہے گویا کہ وہ کفر و شرک کے قریب پہنچتا ہے، گویا کہ وہ کفر والا عمل کرتا ہے، گویا وہ شرک والا عمل کرتا ہے. حالانکہ ائمہ کرام میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے فقی مجتہد. ان کے یہاں فتویٰ ہے کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. چاہے پھر اس نماز کا وہ اعتقاداً انکار کرے یا نہ کرے، اگر اس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ اسلام سے خارج، اس کا نکاح ٹوٹ گیا. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے وہ مرتد، اس کو قتل کیا جائے گا، وہ تو قتل کا حکم دیتے ہیں. اگرچہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. ہاں یہ کہ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے، یعنی اعتقاداً نماز کا انکار کر دے کہ نماز فرضی نہیں ہے، تو پھر جا کے وہ بندہ جو ہے اسلام سے خارج ہوتا ہے. اگر وہ بندہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس بندے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کو سچی توبہ کرنی ہے، پکی توبہ کرنی ہے، اس پر توبہ کرنا لازم ہے، اور تجدید ایمان کرنا ہے. تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا ہے، یعنی نیا ایمان لانا اور نکاح بھی نیا کرنا ہے. اس صورت میں ہے جب وہ بندہ نماز کا انکار کرے. اگرچہ امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور اسی فتویٰ پر سعودی عرب میں جو ہے عمل کیا جاتا ہے. شیخ بن باز وغیرہ جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے فتوے پر ہی عمل کرتے آئے ہیں، اور اسی پر فتویٰ دیا جا رہا ہے. میرے دوستو، میرے بھائیو، ہم دیکھیں گے آس پڑوس میں کتنے ایسے لوگ ہیں، نوجوان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو مسجدوں سے دور ہیں. ہمیں چاہے کہ ان لوگوں کو جو ہے مسجد کے قریب کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق بنتا ہے. اگر ہمارے پاس دین کا علم ہے، اگر ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، ہمیں چاہے کہ اس علم کو، اس دین کو، اس حدیث کے علم کو، قرآن کے علم کو دوسروں تک پہنچائے. بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس ایک ہی آیت ہے وہ دوسرے تک پہنچاؤ، ورنہ اس کے بارے میں بڑی خطرناک باز پرس ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو جو ہے باجماعت 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.